بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیہ کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں پیغمبر اکرم اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کے اصحاب اور جانثاروں اور فداکاروں کی تعریف کر رہا ہے. یوں تو اللہ کو اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ جسے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہے، وہ نبی کی ذات ہے. اللہ کے نزدیک سرکار کا مقام، سرکار کی عظمت اولویت اور ترجیح رکھتی ہے. میں اگر یوں کہوں کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا کوئی نظر آتا ہے تو وہ محمد کی ذات ہے. اللہ بہت چاہتا ہے سرکار کو، اور یوں کہوں کہ یہ اللہ کی چاہت ہی کے جلوے ہیں کہ یہ پوری کائنات بن گئی. اللہ کی چاہت کا نتیجہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ نے بنا ڈالی. ویسے بھی پوری دنیا بنی ہی پیار کی بنیاد پر ہے، محبت کی بنیاد پر بنی ہے. قصہ بھی عاشق اور معشوق کا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک سے پیار ہوا تو اس کو جو جو اس کی ضرورتیں تھیں وہ سب بنا ڈالی. ایک سے محبت ہوئی تو جو کچھ اس سے متعلق تھا وہ سب بنا دیا. پروردگار عالم کو سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے. مطلوب الہی، مقصود پروردگار، مطمع نظر کردگار. صلوات پڑھے نبی کی ذات پر. اور اتنا عزیز ہے یہ کہ اسے سب سے پہلے بنایا ہے.
پہلی مجلس ہے، تمہیدی بیان رہے گا، اسے سب سے پہلے بنایا ہے اللہ نے۔ اور ویسے بھی جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے اس پہ توجہ پہلے ہوتی ہے، خیال اس کا پہلے ہوتا ہے، وجود اس کا پہلے ہوتا ہے، بنتا وہ سب سے پہلے ہے، چاہے وہ تصور میں اور عقیدے میں اور نظریے میں اور ارادے میں پہلے ہو۔ عزیزان گرامی، یہاں بھی پروردگار عالم نے جسے سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جسے سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر میں بھیجا ہے، اس لیے کہ جو مطلوب ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا، جو مطلوب ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ مقصود پروردگار، مطلوب الہی جب دنیا میں بھیجا جائے گا تو تمہیدوں کے بعد بھیجا جائے گا۔ یہ مجلس آپ کے اور میرے نزدیک مطلوب ہے یا نہیں؟ حاضرداری امام حسین کی مجلس ہمارے نزدیک مطلوب ہے، مقصود ہے، اور جو چیز مقصود ہوتی ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں ہوتی۔ اعلان پہلے ہوگا، اہتمام پہلے ہوگا، انتظام پہلے ہوگا، مجلس کمال پر ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ مجلس پہلے ہو گئی، اہتمام بعد میں ہو رہا ہے۔ اگر مطلوب کردگار محمد کی ذات ہے تو بغیر اہتمام کے نہیں آئیں گے، اور یہ نبی نہیں آ رہے، اہتمام آمد پیغمبر ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کمال عظمت پیغمبر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ وہ چلے گئے، اس لیے کہ اگر چلے گئے ہوتے تو جو جو چیزیں ان کی وجہ سے بنی تھیں وہ بھی چلی گئی ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا ہونا بتاتا ہے کہ وہ گئے نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حیات پیغمبر کا نظریہ یہیں سے سامنے آتا ہے۔ حیاتی کل مماتی، مماتی کل حیاتی، ہمارا مرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارا جینا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم ناپید ہیں، تمہیں ہم تک رسائی نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ذات کبریا نے جسے سب سے پہلے بنایا سب سے آخر میں بھیجا، اور اس کے بظاہر چلے جانے کے بعد وہ سب چیزیں لپیٹی نہیں اللہ نے، وہ سب چیزیں اٹھائی نہیں اللہ نے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ گئے نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جسے شاعر چار مصروں میں کہتا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نبی کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، امام مہدی کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، صاحب کی صورت میں ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ سرکار دو جہاں کی آمد در حقیقت اللہ کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام سرکار کا مقام ہے۔ جتنے بھی کمالات متصور ہیں اور جتنے متصور نہیں ہیں وہ سب اللہ اس ذات کو عطا کرے گا۔ انسانوں میں سب سے بڑا انسان جو انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ قرار پائے، ویسے پروردگار کو سب سے زیادہ پیار اگر کسی سے ہے مخلوقات الہیہ میں، یوں تو خالق کا مزاج ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی خالق آپ کو نہیں ملے گا، دنیا میں کوئی بنانے والا آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے بننے والے سے پیار نہ کرتا ہو۔ یہ جو ایک کلام شاعر کہتا ہے، اس شعر سے اسے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس کی خاطر یہ لڑ مرتا ہے، اس کی خاطر یہ اپنے اقدار اور تہذیب بھی بعض اوقات پامال کر دیتا ہے۔ یہ شعر بنائے اس نے، مصرے کہیں اس نے۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہوگا ہم سے زیادہ اسے پیار ہے اس مائک سے۔ ہم تو اسے خراب کرنے میں بھی کمزوری دکھا سکتے ہیں، لیکن جس نے اسے بنایا ہے وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ ممبر، یہ کیمرہ، یہ مخلوقات، یہ صنعتیں، یہ مصنوعات، یہ جتنی بھی ہیں ان کا بنانے والا ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ البتہ انسان کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بڑا موٹا سا فرق ہے۔ جب انسان بناتا ہے تو تجربے کر کر کے اچھا بناتا ہے، جتنا تجربہ بڑھے گا اتنا اچھا بنائے گا، جتنا اس کا تجربہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اچھا بناتا چلا جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلا مائک جو بنا تھا آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا،
اور زیادہ سے زیادہ جدید ترین شاید یہ ہے، اور یہ تو ترقی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے. جی کمال دیکھ رہے ہیں نا آپ، انسان کے بنے ہوئے میں کمال دیکھیے آپ ذرا کیسا ہے. یہ جو انسان بناتا ہے یہ آہستہ آہستہ کمال پر جاتا ہے، اور پھر بنانے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ اس سے بعد نہیں بناؤں گا، کہتا ہے نہیں اور بناؤں گا اور بہتر بناؤں گا. عزیزان گرامی، انسان کمال کا سفر کرتا ہے تجربے کی بنیاد پر، لیکن جو خالق کائنات ہو، جو وجود اساسی ہو کائنات کا، وہ تجربے کی بنیاد پر نہیں بناتا. جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، ہم بناتے ہیں تو تجربہ کر کر کے کمال تک پہنچتے ہیں، اللہ بناتا ہے تو پہلے مرحلے پہ ہی باکمال بناتا ہے. بس عزیزان گرامی، جو اللہ کے نظام سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور جو نظام اپنا بناتے ہیں، انہی میں یہ فرق ہے. جو اپنا بنانے والا مزاج رکھتے ہیں وہ تجربہ کر کر کے چوتھے مرحلے پر کمال تک پہنچ ہی جاتے ہیں، اور جو اللہ کے نظام پہ چلتے ہیں پہلے مرحلے پہ مان لیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کا بنایا ہوا نظام بڑا نرالا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام بہت ہی منفرد ہے. اللہ کا ہے نا، وہ اللہ کا ہے. اللہ کے طریقے بھی مختلف ہیں، اللہ کے انداز بھی مختلف ہے، تبھی تو وہ اللہ ہے. یہ بہت بڑا بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی اس کی عاجزی اس ذات کبریا کے حضور ثابت رہتی ہے. اس کے طریقے بھی مختلف ہیں. وہ جو مختلف طریقہ اپناتا ہے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ ناممکن کو ممکن کرنا نہیں ہے، معجزہ ناممکنات کو دکھانا نہیں ہے. ناممکن تو ناممکن ہے، اللہ ہی نے نظام امکانات کو بنایا ہے، اللہ ہی نے علت و معلول کے نظام کو بنایا ہے. وہ پروردگار اپنے نظام کو بنا کر خود توڑے گا نہیں. یہ تو ہم ہیں کہ جو اپنے نظام کو توڑتے ہیں. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم خود بناتے ہیں اور خود توڑتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے نظام کو توڑ دیتے ہیں. اللہ جب نظام بنائے گا تو اپنے نظام کو توڑے گا نہیں. وہ اپنا نظام بناتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. پروردگار عالم جب نظام علت و معلول کو بنا رہا ہے تو اللہ علت و معلول کو نہیں توڑے گا. اللہ کا گھر بھی ڈوب جاتا ہے پانی میں علت و معلول کے نظام کے تحت. ہم ہی رہ گئے پریشانی اٹھانے کو، ہم ہی رہ گئے جنازے اٹھانے کو، ہم ہی رہ گئے مصیبتیں اٹھانے کو. بھائی علت بنی ہوئی ہے تو معلول خود بخود آئے گا. اگر علت موجود ہے تو معلول خود بخود آئے گا. یہ علت اور معلول کا نظام اتنا محکم ہے کہ اگر بارش تیز برسے گی اور پانی کا نکاسی کا نظام اچھا نہیں ہوگا تو خانہ کعبہ بھی ڈوبے گا. لہٰذا ہر سال ڈوبتا ہے خانہ کعبہ. اگر اللہ کو معجزہ اس بنیاد پر کہ صاحب میرے والے ایسے رہیں اور ان کے والے ویسے رہیں، اللہ کے تو سب ہیں. اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اپنے نظام میں وہ خلل نہیں دیکھنا چاہتا. چاہے میرا گھر ڈوب جائے، چاہے خانہ کعبہ ڈوب جائے. یہ نظام علت و معلول اللہ کا بنایا ہوا ہے. لہذا ناممکن کو ممکن نہیں کرے گا. وہ ممکن ہی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے ممکن ہوگا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. پروردگار عالم جو ہمارے سامنے ممکنات کا عنوانات تھے، ممکنات کے رستے تھے، اس سے ہٹ کر ایک رستہ دکھا دیتا ہے، اور اسی رستے کو معجزہ کہا جاتا ہے. اب تک ساری دنیا سمجھ رہی تھی کہ ماں باپ قریب ہوں گے تو بچہ دنیا میں آئے گا. اللہ نے ماں کے اندر ہی باپ کی صلاحیت رکھ کے مریم سے عیسیٰ بھیج دیا. یہ ضروری نہیں ہے، نظام وہی رہے گا علت و معلول کا. پروردگار عالم اس پوری کائنات کو اس نظام پہ چلا رہا ہے، علت اور معلول کے نظام پہ چلا رہا ہے. اس کا طریقے محکم ہیں، مضبوط ہیں، اس کے طریقے بدلنے والے نہیں ہیں. لیکن وہ جو چیز ایک دکھاتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ انہونی تھی، یہ نہیں ہو سکتی تھی. جی ہم سمجھ رہے ہیں درخت سمجھ نہیں رہا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں درخت بول نہیں رہا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں درخت دیکھ نہیں رہا، یہ پتھر بولتے نہیں ہیں، یہ کنکر بولتے نہیں ہیں. جی یہ جانور گونگا ہے، یہ جانور بولتا نہیں ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے. اور ہم تو بعض اوقات نا سمجھ کو اتنا گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جانور ہے. جی نا سمجھ کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ جانور ہے. جنگ خیبر کے موقع پر جب فتح ہوئی جنگ خیبر تو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا، اس میں سے جانور بھی تھے، ان میں جانور بھی تھے.
تو پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ اب آپ ہی کی اجازت سے آپ ہی کے حکم پر ایک جانوروں کو ایک جانب باندھ دیا گیا تھا. تو حضرت نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑانا چاہتا ہے آپ کے قریب آنے کے لیے, لپک رہا ہے آپ کی طرف, آگے بڑھ رہا ہے. حضرت نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کی رسی چھوڑ دو, دیکھو یہ کرتا کیا ہے, کیا چاہتا ہے یہ. تو گدھا چلتے ہوئے پیغمبر کے قریب آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ لیا, نبی کے قدموں کا بوسہ لیا, اس نے پیار کیا نبی کے پیروں کو, اور کچھ بولا جو پیغمبر سمجھ رہے تھے, اور پیغمبر نے فصیح عربی میں اس کو جواب دیا. تو اصحاب نے کچھ تو سمجھا کچھ نہیں سمجھا, لہذا پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں فلاں نسل سے ہوں, میرے آباء و اجداد کی پشتوں پر مختلف نبیوں نے اور ولیوں نے سواری کی ہے. جی جانوروں کا شوق رکھنے والے اور کم سے کم معلومات رکھنے والے جانتے ہیں کہ ان جانوروں میں بھی نسلوں کا نظام ہے. جی جانوروں میں بھی نسلوں کا نظام ہے. اللہ اکبر, انسان گرتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے. جی حتیٰ جانوروں میں بے آباء و اجداد پائے جاتے ہیں, جانوروں کے بھی شجرے ہیں. یہ انسان گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے ہی شجرے بگاڑ ڈالتا ہے, یہ اتنا پست ہو جاتا ہے بعض اوقات. کہا میں فلاں شجرے سے ہوں, میرے آباء و اجداد میں فلاں فلاں تھے, اور فلاں فلاں پر میرے اجداد میں فلاں فلاں نبی اور ولیوں نے سواری کی ہے, میں اب تک محروم تھا, تو میں چاہتا ہوں آپ میرے اوپر سواری کریں. بہار میں ہے یہ روایت, علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے, اور اتفاق یہ ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس روایت کے راوی ہیں مولا علی. جی پیغمبر اکرم نے اس جانور پر, گدھے پر سواری کی اور اس کا نام رکھ دیا یافور. مولا فرما رہے, مولا علی فرما رہے پیغمبر نے اس کا نام رکھ دیا یافور. پیغمبر اسے یافور کہہ کے پکارتے تھے, وہ پیغمبر کے قریب آ جاتا تھا, اور اتنا پیغمبر کی بات کو سمجھتا تھا کہ آپ کہتے تھے فلاں صحابی کو بلا لاؤ, فلاں پیغام فلاں تک پہنچا دو, تو یہ وہیں جا کر اپنی آواز لگاتا تھا, اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ پیغمبر نے بلایا ہے یا کوئی پیغام بھیجا ہے. عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ دوں, جو پیغمبر کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں, اور جو پیغمبر کی بات کو نہ سمجھے میں اسے انسان کیسے کہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ نظام پروردگار عالم کا بڑا نرالا ہے. تمہیدی بیان میں ہوں, ہو سکتا ہے میری 2 مجلس تمہید میں گزریں. اللہ کا دیا ہوا نظام بڑا منفرد ہے, بڑا مختلف نظام ہے, اور جو صاحبان توحید اور صاحبان معرفت ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اور اللہ کے ہم طریقہ کار میں بہت فرق ہے. ہمارا کوئی کام مکمل ہو جائے تو بڑی قسمت ہے, اور اللہ کا کوئی کام نامکمل نہیں رہتا. ہمارے کاموں میں برکت ہو جائے تو صاحب قسمت ہیں, اور اللہ کے کسی کام میں بھی عدم برکت نہیں ہے. میں ایک جملہ کہوں, اگر آپ کی مجلسی سماعتیں ہیں, ہمارے کام ابتر ہو سکتے ہیں, اللہ کا کام کوثر رہتا ہے. اللہ کے سارے کام کوثری کام ہیں, برکتوں والے کام ہیں. جو دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر اللہ دکھا دیتا ہے. دیکھیے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا. اگر اللہ ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی بھیج دیتا تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیتا نا. ذات کبریہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے, ابابیل کا لشکر بھیجا ہے. ابابیل پرندوں میں سب سے زیادہ نحیف و ناتوان پرندہ, جو آپ کی میری مٹھی میں آ جائے, اتنا نحیف پرندہ, اتنی موٹی کھال والا جانور ہاتھی. اس پرندے کی چونچ میں کنکر کتنا بڑا ہوگا, اس کی کھال کتنی موٹی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ہم نے ان کے اوپر ایک طیر بھیجا جس کو ابابیل کہا جاتا ہے, اور فضا سے یہ کنکر برساتے رہے, اور اتنے کنکر برسے کہ ہاتھی بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. ایک کنکر بھی خطا نہیں گیا, ایک کنکر بھی زمین پر نہیں گرا. کنکر چھوڑتے تھے ہاتھی پہ لگتے تھے, کنکر چھوڑتے تھے وہ ہاتھی پہ لگتے تھے. عزیزان گرامی اگر پرندہ بھیجا ہوا ہو تو غلطی نہیں کرتا, رسول بھیجا ہوا ہے وہ غلطی کیسے کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی والے. اللہ اپنے گھر کو کس سے بچا رہا ہے؟ ابابیل, نحیف و ناتوان پرندہ, اس سے اللہ اپنے گھر کو بچا رہا ہے.
اپنے پیغمبر کو کس سے بچا رہا ہے؟ مکڑی نے جالا تن لیا ہے، کبوتری نے انڈے دے دیے، اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے اللہ۔ وہ بڑے بڑے اسلحے، توپیں، جی بم، کیا کیا، کس سے بچاؤ گے؟ تمہاری توجہ ہوگی اس طرف، ہم جب بچانا چاہیں گے تو ایسے بچائیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہاں ہوں کرتے ہیں۔ جی جی مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، توجہ میری طرف ہے، مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، عجیب انتظام ہے پروردگار عالم کی حفاظت کی۔ گھر بچا رہا ہے تو ابابیل سے، نبی بچا رہا ہے تو مکڑی کے جالے سے اور کبوتری سے۔ وہ بتانا چاہتا ہے یہ مت دیکھنا کہ کون کتنا لمبا چوڑا ہے، یہ دیکھنا میرا کس سے تعلق اچھا ہے، جس سے میرا تعلق اچھا ہوگا اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں اسے بچا کے رکھوں گا۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ پیغمبر مکے میں نہیں ہیں، علی کو لٹا دیا کہ ہیں۔ پیغمبر بستر پر نہیں ہیں، مولا علی لیٹے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ہیں۔ پیغمبر غار میں ہیں، مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ توجہ نہیں کی آپ حضرات رہے؟ بستر پر ہیں، اہتمام ہو رہا ہے نہیں ہے، غار میں ہیں، اہتمام ہو رہا ہے نہیں ہے، اور غار میں اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، بستر پر ہیں، اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تقیہ کرے تو جائز، میں تقیہ کروں تو بدعت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، پہلے میں خود نہیں بلا رہا تھا آپ کو، تھوڑا تھوڑا سا اوپر آ جائیے، اوپر آ جائیے، اس تخت پہ آ جائیے، تخت پہ آ جائیے، ادھر آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، میں ذرا دور دور اچھا نہیں لگ رہا آپ سے، اوپر آ جائیے، اوپر آ جائیے سیدن بھائی، اوپر آ جائیے، آپ اوپر آئیے، اوپر آئیے، آ جائیے، میری مجبوری ہے ورنہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں۔ ادھر آ جائیے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کو۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ اللہ کا نظام بہت مختلف ہے، پروردگار عالم اس انداز سے اپنی رہنمائی کرتا ہے، اس پر بھروسہ، اس پہ توکل ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے۔ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا وہ باب خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑتا ہے۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ اگر بدن لمبا چوڑا ہے تو یہ طاقتور بھی ہوگا۔ یہ جوان سوال کرتا ہے، یہ بچہ پوچھتا ہے کہ 313 کیا مجتہدین نہیں ہے جو امام ظہور فرمائے؟ جی 313 مجتہدین کی تعداد موجود نہیں ہے جو امام کے اصحاب مکمل ہو گئے اور امام ظہور فرمائے؟ عزیزان گرامی، علم اور ہے، شجاعت اور ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر عالم شجاع بھی ہو، یہ خاصہ اہل بیت عصمت و طہارت کا رہا ہے کہ علم بھی کمال پر ہے اور شجاعت بھی کمال پر ہے۔ پروردگار عالم کا نظام مختلف ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ انسان اللہ کو بہت عزیز ہے، جیسے ہر خالق کو اپنی مخلوق عزیز ہے۔ نہیں چاہتا کوئی خالق اپنی مخلوق کو اپنی ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا ہوا دیکھے۔ پروردگار عالم بھی نہیں چاہتا کہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ کیا کیا اللہ تو نے اسے نقصان سے بچانے کے لیے؟ تیرے پیار کا، تیری محبت کا تقاضا تھا کہ تو اس کو نقصان سے بچاتا۔ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے جو اہتمام کیا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ سرکار کی ذات اہتمام کردگار ہدایت بشر کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے سرکار دو جہاں کی ذات ہے۔ بس جب اللہ کو، میں اپنی تمہید کو ایک منزل دے رہا ہوں، جب اللہ کو سب سے زیادہ عزیز کوئی ہے اور وہ صرف نبی کی ذات ہے، وہ نبی مکرم کی ذات ہے، تو پھر عزیزان گرامی ہر وہ ذات جو نبی سے محبت کرے گا وہ اللہ کو اچھا لگے گا، وہ اللہ کو پیارا لگے گا۔
اور ویسے بھی جب بھی ہم نبی کی بات کریں گے تو یہ ذہنوں میں ہے کہ جب بھی ہم سرکار کی بات کریں گے تو مولا علی کو علیحدہ تصور نہیں کرتے ہم. علی اور محمد سکے کے دو رخوں کا نام ہے، صفحے کے دو ورقوں، ایک ورق کے دو صفوں کا نام ہے، ایک تصویر کے دو ناموں کا عنوان ہے. محمد کہیے یا علی کہیے، یہ دونوں ایک دوسرے سے نہ اس دنیا میں علیحدہ ہیں نہ اس آخرت میں علیحدہ ہیں. اور دنیا بننے سے پہلے سرکار کے نور کے ساتھ اگر اللہ نے کسی کا نور بنایا ہے تو وہ مولا علی کے نور کو بنایا ہے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک حصے سے دوسرا، دوسرے سے پہلا سمجھ میں آتا ہے. کبھی آپ نے فرمایا مثل علی کا مثل راس من الجسد، علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کا سر کون ہے اور آپ کا بدن کون ہے؟ فرمایا علی میرا سر ہے، میں علی کا بدن ہوں. کبھی فرمایا مثل علی کا مثل رز من القمیص، علی کی مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے قمیص میں بٹن. اللہ اکبر. جی انسان کی عزت و آبرو کا سامان ہے یہ، انسان کے وقار کا سامان ہے یہ، انسان کی ہیبت و جلالت کو سامان فراہم کرتا ہے جسے جی رز کہا جاتا ہے. کبھی فرمایا مثل علی کا مثل القمر، علی کی مثال چاند جیسی ہے، اذا طلع اضاءت الظلم، علی کی مثال چاند جیسی ہے، جب چاند طلوع کرتا ہے تو ظلمتیں فرار ہو جاتی ہیں. کبھی فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یا رسول اللہ یہ دو باپ کی تعبیر؟ سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. سرکار نے شاید یہ حدیث اس لیے ارشاد فرمائی ہو کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا باپ کی ضرورت رہتی ہے. جب تک امت بالغ نہیں ہوگی ایک باپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. 23 برس کی نبوی حیات میں امت پیغمبر بالغ نہیں ہوئی تھی. امت پیغمبر کو بالغ کرنے کے لیے، صاحب فہم کرنے کے لیے کچھ اور منظر چاہیے تھے. لہذا فرمایا انا اقاتل علی التنزیل یا علی انت تقاتل علی التاویل، اے علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پہ جنگ لڑو گے. کوئی علی سے فرما رہے ہیں میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں، تم چھپے کافروں سے لڑو گے. پیغمبر اکرم نے یہ جو جملہ فرمایا نا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس کی تشریح ذرا محسوس کریں. جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو باپ شرن اس کا ذمہ دار ہے. کوئی نابالغ بچہ کہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو بھرنے ہیں پیسے، لیکن اگر بالغ بچہ کسی کا نقصان کر کے آئے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے. ارے بھائی جب باپ اپنے بچے کا ذمہ دار نہیں ہے تو بھائی بھائی کا ذمہ دار کیسے ہے؟ عزیز عزیز کے ذمہ دار کیسے ہیں؟ جب باپ اپنے بچے کا ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 سال پہلے کوفے والوں کا رنگ اگر ہماری طرح تھا تو ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہیں؟ جی اگر کسی نے کربلا کا واقعہ کے اندر کوئی حصہ لیا تھا اور وہ کوفے سے بھی آئے تھے تو ان سے ہمارا کیا تعلق؟ اور ویسے بھی نقن صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے اور خاص طور پر حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں اور لعنت بھیج کے ہم اپنا تعلق توڑتے ہیں. تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو. باپ اولاد کا ذمہ دار ہے جب تک کہ اولاد بالغ نہ ہو. پیغمبر فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس لیے کہ امت کو بلوغت کی ضرورت ہے. جب تک یہ امت بافہم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ایک باپ کی ضرورت ہے. شاید پیغمبر اکرم یہ اس لیے فرما رہے ہوں اللہ اکبر کہ امت کو جب تک شعور مکمل نہ دے دیں گے علی اس وقت تک امت کی بلوغت اور شعور مکمل نہیں ہوگا. اور ایک اور سبب بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایام اعزاز شروع ہو گئے، 2 مہینے 8 دن کے بعد آپ شادی کی تقریبات میں شرکت فرمائیں گے. مولانا حضرات نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، دلہن کا وکیل عالم دین دلہن سے پوچھنے جاتا ہے اور پھر نکاح پڑھانے سے پہلے دلہن کے باپ سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ ولی ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ اور باپ اجازت اگر نہ دے تو نکاح میں رکھنا بھی آ جاتا ہے. جی لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی عالم نے کسی ماں سے پوچھا ہو ابا اجازت نہیں دے رہے تو اماں دے دیں، یا نہیں ابا ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، دونوں صورتوں میں کبھی ماں سے پوچھتے ہوئے دیکھا کسی عالم سے؟ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کا احترام باپ سے زیادہ ہے. لیکن کبھی کوئی عالم دین کسی ماں سے نہیں پوچھتا کہ آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا نکاح فلاں سے پڑھا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام تر عظمتوں کے باوجود ماں ولی نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. شاید یہ فرما رہے ہوں کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں باپ کے مقابل آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے.
صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. یہ دیکھنا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. جی اہتمام ہدایت انسان سے پیار کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی مکرم کو خلق کر رہا ہے. سرکار کی عظمتیں، پیار اللہ کو اس انسان سے ہے جس کی بنیاد پر وہ نبی مکرم کو سب سے آخر میں بھیج رہا ہے. اس سے بہت پیار ہے اللہ کو. اللہ نے انسان بنائے ہیں، یہ جانور بعد میں خود ہو جاتا ہے. اللہ نے اسے انسان بنایا تھا، یہ جانور ہو جاتا ہے، یہ پتھر ہو جاتا ہے، یہ شیطان ہو جاتا ہے. میں بولوں گا تو آپ کی طبیعت پہ گرانی آ سکتی ہے. قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. پروردگار عالم قرآن مجید میں اس انسان کو کبھی جانور کہتا ہے، اسی انسان کو. کبھی اللہ اس انسان کو پتھر کہتا ہے، کبھی اس انسان کو اللہ شیطان کہتا ہے. ہیا کل حجارہ او اشد قسوۃ، یہ پتھر ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کبھی اسی انسان کو اللہ کہتا ہے شیاطین الانس والجن، ہمیشہ جنوں کو، جی شیطانوں کو جنوں میں مت دیکھنا، بلکہ کبھی کبھی انسان بھی شیطان بن جاتا ہے. اسی انسان کو اللہ کہتا ہے لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے اسے کان دیے سنتا نہیں ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے اسے آنکھیں دی ہیں دیکھتا نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے اسے دل دیے مگر یہ سمجھتا نہیں ہے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، اور جانوروں سے بھی پستر ہے. اللہ اس انسان کو جانور کہہ رہا ہے، اللہ اس انسان کو شیطان کہہ رہا ہے، اللہ اس انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ پتھر کہہ رہا ہے. یہ کتاب تحقیر ہے، یہ کتاب تحقیق ہے. یہ قرآن مجید تحقیر کرنے کے لیے آئی ہے کیا؟ یہ انسانوں کو کیوں شیطان کہہ رہی ہے؟ یہ کون سا انسان ہے جسے یہ قرآن حیوان کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کسے کہہ رہا ہے پتھر اور پتھروں سے زیادہ سختر؟ قرآن مجید کسی کی تحقیر کرنے تو نہیں آیا. اگر ہم نے قرآن کی آیت نہ پڑھی ہوتی اور کسی انسان کو ہم شیطان بول دیتے تو کہتے تبرہ کر رہے ہیں. ہم تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید انہیں انسان ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ انہیں حیوان بول رہا ہے، پتھر بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے. تلاش کرو کون سے انسان ہیں جو پتھر ہیں، کون سے انسان ہیں جو شیطان ہیں. کیا ہوا جو یہ شیطان ہو گئے؟ کیا کیا جو یہ پتھر کہلائے؟ وہی اللہ جو انہیں شیطان، پتھر اور جن کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، پتھر اور حیوان کہہ رہا ہے، وہی پروردگار عالم اس انسان کو خلیفۃ اللہ بھی کہہ رہا ہے. اللہ اسے خلیفہ دیکھنا چاہتا ہے. میرے محترم سننے والے توجہ کریں گے، یہ لفظ خلیفہ سے جتنا پیار ہمیں ہونا چاہیے کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. کسے کیا پتا خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سے پوچھو خلیفہ کسے کہا جاتا ہے. خلیفہ ایک منصب کا نام ہے، خلیفہ ایک منزلت کا نام ہے. خلیفہ ہر ایک کو نہیں بولا جاتا. توجہ ہے نا. پچھلے دنوں جناب مفتی اسحاق صاحب کا انتقال ہو گیا. میں ہر سال ان کی خدمت میں فیصل آباد جایا کرتا تھا ان کو سلام کرنے. وہ بھی مجھے یاد رکھتے تھے. اہل حدیث کے بہت بزرگ عالم دین تھے فیصل آباد کے. وہ اپنے مجمع میں خطاب کر رہے تھے، سنو سنی شیعہ کا جھگڑا جو ہے وہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. سنی شیعہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہنے لگے جھگڑا اور ہے، اختلاف اور ہے. سنی شیعہ میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے. اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے. میرا بھی یہی عقیدہ ہے. اختلاف شیعہ شیعہ میں بھی ہے، اختلاف سنی سنی میں بھی ہے، اختلاف سنی شیعہ میں بھی ہے، مگر اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے. اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو کتابیں لکھنا چھٹ جائیں، اختلاف نہ ہو تو بہت سارے علمی کام نہ ہو، اختلاف نہ ہو تو یہ کائنات نہ چلے. اللہ کہہ رہا ہے اختلاف لیل و نہار پہ ہی تو دنیا چل رہی ہے. یہ اختلاف کی بنیاد پہ زندگی ہے، یہ اختلاف کی بنیاد پر حیات ہے. اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، وہ اپنے مجمع میں کہنے لگے شیعہ سنی کے اندر اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. تو ایک لمبا سا پرچہ آ گیا ان کے پاس. آپ تو فرما رہے ہیں ان میں
اختلاف جو ہے، ان میں جھگڑا جو ہے وہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. شیعوں کی تو اذان علیحدہ ہے، ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں. ایک طویل فہرست سوالات کی ان کو دے دی گئی. مفتی صاحب نے سوالات پڑھ کر جواب دینا شروع کیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ شیعوں کا تو کلمہ ہی علیحدہ ہے. مفتی صاحب نے ایک سوال کیا اپنے مجمع سے، بتاؤ شیعہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تم کہتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں. محمد رسول اللہ تم کہتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں. وہ علی ولی اللہ بھی بولتے ہیں. دو کلمے دو جملوں تک تو تم اور وہ ایک ہی ہو، اس کے بعد وہ ایک جملہ بعد میں کہتے ہیں. علی ولی اللہ اور محمد رسول اللہ سے پہلے تو نہیں بولتے. وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے بعد مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. تو اپنے مجمع سے خطاب کر کے، سنی مجمع تھا، خطاب کرتے ہوئے مفتی صاحب کہتے ہیں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. وہ جو کر رہا ہے، اور شیعہ مانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. میں اس تقریر کے بعد جب مفتی صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفتہ بلا فصل بھی بولتے ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ یہ بھی ٹھیک بولتے ہیں. میں نے کہا صاحب ہمارے پاس تو ہماری دلیل ہے، آپ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم خلیفتہ بلا فصل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی کا اصلی منصب کرسی اور سیٹ اور ممبر اور حکومت نہیں تھا. جملہ محسوس کریں گے. وہ کہتے ہیں نبی کا اصلی منصب ہدایت تھا، اور ہدایت کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی کا خلیفہ بلا فصل وہی ہوگا جو ہدایت بشر میں نبی جیسا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ویسے بھی عزیزان گرامی خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، اور خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے. اللہ کی کوئی جگہ ہے جو اللہ کا جانشین ہوگا؟ اللہ جگہ ہی نہیں رکھتا. اللہ جگہ سے مبرہ ہے، اللہ مکان سے مبرہ ہے. اللہ زمین اور جگہ کا محتاج نہیں ہے، جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. پروردگار عالم کا خلیفہ یعنی جانشین نہیں. خلیفہ کا مطلب نمائندہ ہے. نمائندے کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہوگا وہاں نمائندہ ہوگا. وہ اگر پردے کے اس طرف ہو تب بھی نمائندہ ہوگا، پردے کے اس طرف ہو تب بھی نمائندہ ہوگا. نمائندہ تو ہر حال میں نمائندہ ہے. پروردگار عالم ہر جگہ اپنے نمائندے کو، ہر حال میں اپنے نمائندے کو رکھنا چاہتا ہے. ذات کبریٰ نے انسان کی ہدایت اور اس کی ترقی کے لیے، اسے بہتر انسان بنانے کے لیے انسان ہائے اکمل کو بھیجا ہے. انسان ہے اکمل، اکمل انسان. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بحث کی ہے، اور کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے شناخت انسان بے انسان. سب سے زیادہ مجہول مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. سب سے زیادہ ناشناختہ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. یہ ساری دنیا کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. یہ سب اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جی یہ خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ ساری کائنات پر حکومت کرتا ہے، مگر اپنے اوپر حکومت نہیں کر پاتا. اسے خود نہیں پتا ہوتا اس میں صلاحیتیں کیا کیا ہیں. اسے کل کا نہیں پتا، اسے آئندہ کا نہیں پتا، اسے اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا علم نہیں ہے. انسان سب سے زیادہ ناشناختہ مخلوق کا نام ہے. آیت اللہ جوادی عاملی شناخت انسان بے انسان نامی کتاب کے اندر مکمل انسان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 4 قسمیں ہیں. ایک انسان نما ہے، ایک انسان ہے، ایک انسان کامل ہے، ایک انسان اکمل ہے. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ دیر بھائی ارشد بھائی آگے آئیے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آگے آئیے بھائی، آگے آئیے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. آگے آ جائیں، اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں. بھائی ایک چیز نے ہمیں تسلی دی تھی اس دیر کے وقت میں مجلس قبول کرنے کے حوالے سے. اگرچہ کوئی 8-10 سال سے جناب ارشد صاحب اور ان کے رفقا ہمیں خیال ہمارے ذہن میں ڈالتے رہے کہ جعفر طیار میں مجلس پڑھیں، اشرا پڑھیں،
لیکن وقت کی تنظیم مکمل نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی بنیاد پہ رات دیر اس وقت میں جعفر طیار میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو ہمیں جس چیز نے تسلی دی کہ اس وقت میں قبول کر لیں دعوت کو اور حکم کو، اس کا ایک سبب یہی تھا جو اس وقت آپ ثابت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ دیر تک جاگ سکتے ہیں اور ہمیں برداشت کر سکتے ہیں۔ محمد بلند سلوات دیگر سلوات اللہم صل علی محمد۔ انسان نما سن لیں گی 4 قسمیں انسان کی۔ انسان نما، انسان کامل، انسان اکمل، یہ انسان کی 4 قسمیں ہیں جوادی عاملی فرما رہے ہیں۔ انسان نما کون ہے؟ دکھائی دیتا ہے انسان، حقیقت میں انسان نہیں ہے، جسے قرآن نے وہ 4 نام دیے ہیں، شیطان، پتھر، حیوان، وہ جو نام دیے ہیں۔ یہ انسان دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے، جسے مولا کائنات اپنے الفاظ میں یوں فرماتے ہیں کہ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ علی کے مطابق مولا فرما رہے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں۔ مولا کے نزدیک گلی کوچوں میں چلتا ہوا انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہو، مولا کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ ان مجلسوں ضروری نہیں ہے کہ وہ مردہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہو۔ ان مجلسوں کا ایک کرم ہم پر یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کے شانوں کو ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، اسما افہم۔ ان مجلسوں کا ہم پہ کرم یہ ہے کہ یہ زندوں کو اسما افہم بولتی ہیں، جھنجھوڑتی ہیں۔ ایک مرتبہ ضمیر بیدار، ایک مرتبہ انسان کو ہوشیار کرتی ہیں، بیدار کرتی ہیں یہ مجلسیں۔ ان کا ہم پر بڑا کرم ہے، اس نظام کا، اس سسٹم کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ جتنا اس کی تقویت ہو سکتی ہے، جتنا اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اتنا کم ہے۔ وہ جو انسان ہے جسے انسان نما کہہ رہے ہیں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دکھائی دے رہا ہے مگر حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ میں اپنی تعبیر میں اور اپنے الفاظ میں اگر اسے ڈھالوں گا خطابت کے باب میں، تو اس انداز سے مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل تیار ہونے کو ہوتی ہے تو چڑیوں کے چگنے کے خوف سے، جانوروں کی بربادی کے خوف سے کاشتکار ایک لکڑی پہ قمیص چڑھاتا ہے اور اسے زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ تو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے، انسان نہیں سمجھتے اسے انسان۔ اب علی کیسے پہچان رہے ہیں کہ کچھ میتیں لیٹی ہوئی ہیں، کچھ میتیں پھر رہی ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اسے کہتے ہیں انسان نما، انسان جیسا، انسان جیسا، انسان نما۔ ضروری نہیں ہے جو انسان جیسا ہو وہ انسان ہو۔ حضور ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بحث یہ چھڑی کہ پیغمبر ہم جیسے، تو ہم نے ان سے کہا بھائی پیغمبر ہم جیسے کا جملہ انتہائی نامعقول ہے، پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ان کی ایسی آنکھیں تھیں، ان کے ایسے ہی 2 ہاتھ تھے، ان کے ایسے ہی کان اور ناک تھی، ایسے ہی چلتے تھے، ایسے ہی بازاروں میں جاتے تھے، ایسے ہی انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری، ایسے ہی کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا اور سفر اور حجر اور یہ رات اور دن کا نظام ویسا ہی تھا جیسا ہمارا ہے۔ ہم نے کہا اچھا اس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ہم جیسے تھے، تو اگر طبیعت پہ گرا نہیں گزرے تو میں بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ شمر آپ جیسا ہے، نمرود آپ جیسا ہے، فرعون آپ جیسا ہے، تو آپ مان لیں گے اس بات کو؟ کہنے لگے نہیں شمر تو ہم جیسا نہیں ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو شمر کو اور آپ کو ایک جیسا نہیں ہونے دے رہا؟ تو بے ساختہ کہنے لگے صاحب کردار میں فرق ہے، اس کا کردار بہت برا ہے، ہمارا کردار اچھا ہے۔ ہم نے کہا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا کردار پیغمبر جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انسان جیسا ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو، تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ انسان جیسا ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو۔ خبردار ایک جیسا دیکھ کر ایک جیسا نہ سمجھیے گا، سب برابر نہیں ہے۔ اتنی الجھن ہو جاتی تھی یقین جانیے اصحاب پیغمبر کو کہ ہمارے درمیان جو نئے نئے مسلمان آ کر بیٹھے ہیں یہ کس جیسے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو پیغمبر نے الجھن دور کر دی، ان کے سامنے علی کا ذکر کر لیا کرو، چہرہ بتا دے گا کون ہے، چہرہ بتائے گا۔ منافق کو اور مسلم اور مومن کو پہچاننے کا ایک ذریعہ، یہ شناخت ایک بہت اہم ترین موضوع ہے، جس کو اگر ہم فارسی میں کہیں شناخت، عربی میں کہیں معرفت، جی سندھی کہتے ہیں سجان،
پہچان، شناخت. یہ جو شناخت ہے، یہ جو معرفت ہے، یہ بہت اساسی بات ہے. یہ معرفت ہی انسان کو درجے عطا کرتی ہے، یہ پہچان ہی انسان کو منزل عطا کرتی ہے. یہ اتنا بڑا مجمع کیا کر رہا ہے اس مجلس میں؟ یہ شناخت بڑھانے کے لیے بیٹھا ہے. اور ہر ایک کی شناخت مختلف ہے، سب ایک کلاس کے لوگ نہیں ہیں، سب مختلف درجوں کے لوگ ہیں، مگر اس مجلس سے اپنے اپنے مطلب کی بات لینا چاہتے ہیں. یہ بچہ بھی کچھ لے کے جائے گا، وہ بزرگ بھی کچھ لے کے جائیں گے، ہر شخص کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہتا ہے. اور شاید اس نظام عزاداری سے بہتر کوئی نظام ہو کہ یہاں بیٹھنے والے مختلف ضرور ہیں مگر کثرت میں وحدت ہے. کثرت کے باوجود وحدت ہے مختلف مگر ایک جگہ پر جمع ہے. اور یہی چیز ہمیں جوڑ دیتی ہے، یہی چیز ہمیں بار بار ایک جگہ پر کھڑا کر دیتی ہے. ان مجلسوں کا ہم پہ کرم اتنا ہے کہ یہ مختلف الخیال لوگوں کو متحد الخیال بنا دیتی ہے. ذرا محسوس کریں عزیزان گرامی، ہمارے بزرگوں نے امام بارگاہ علیحدہ کیوں بنائے ہیں؟ اتفاق ہو رہا ہے کہ ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں، ورنہ معمولاً امام بارگاہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، امام بارگاہ علیحدہ ہے، حسینیہ علیحدہ ہے، عاشور خانہ علیحدہ ہے، امام باڑہ علیحدہ ہے، پیڑ علیحدہ ہے، جی عاشور خانہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے. مختلف آبادیوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. امام بارگاہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے. کیوں علیحدہ علیحدہ بنائی ہے؟ اس لیے کہ مسجد کے تقاضے کچھ اور ہیں، امام بارگاہ کے تقاضے کچھ اور ہیں. جملہ کہنے دیجئے عزیزو، مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں. ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہونا چاہیے. کیا خوب کہا ہے شاعر نے تو مصروں میں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جی کسی پر پابندی نہیں ہے. ہندوؤں کو آنے دیجئے، یہودیوں کو آنے دیجئے، عیسائیوں کو آنے دیجئے. جب ہندو اور یہودیوں کو ہم مجلس میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو سنی تو ہمارے بھائی ہیں، سنی تو مسلمان ہیں، اور سب آ کر بیٹھ جائیں. شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پہلی تمیزی مجلس سے مجھے ایک جملہ اور عزاداری کے حوالے سے عزیزوں کہنے دیجئے. شیعہ عزاداری امام حسین کے مالک نہیں ہیں، عزاداری امام حسین کے مالک نہیں ہیں شیعہ. حسین ایک ایسا نام ہے جس کی طرف ہر بیدار ضمیر جھکتا ہے. امام حسین کا ذکر ایسا عظیم ہے کہ ہر شخص اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور ہر شخص اپنی ترقی کا راز بھی حسینیت میں ڈھونڈتا ہے. جی امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں شیعہ. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے. جی جو شخص امام حسین کی مجلس میں قدم رکھ رہا ہے وہ در حقیقت امام حسین کا مہمان ہے. میں آپ کے توسط سے اپنے علاقے کی، اپنی برادری کی، اپنے قوم و ملت کی خواتین سے بھی گزارش کروں گا، نظر ثانی کیجئے اس بات کے اوپر کہ فلاں کی نیاز فلاں نہیں کھائے گا اور فلاں کی نیاز فلاں نہیں کھائے گا. یہ نیاز کا فلسفہ کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور بنا دیا. جب تک یہ نیازیں عمومی رہیں اس وقت تک بہت کچھ ہم حاصل کرتے رہے. اللہ اکبر، خود کھائیں گے، خود بنائیں گے، خود کھائیں گے. پڑوسیوں میں پہنچائیے، دوسروں میں پہنچائیے، ہندوؤں میں پہنچائیے، یہودیوں میں پہنچائیے، سنیوں میں پہنچائیے. اس کا ایک بہت اثر ہے. جملہ دے رہا ہوں، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کا شربت اثر نہیں کرے گا، امام حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی. ان تمام چیزوں کا اثر ہے، ان تمام چیزوں کی تاثیر ہے. سید رضی اور سید مرتضیٰ جب شیخ مفید سے پڑھنے گئے تو شیخ مفید کے درس سے پہلے انہیں پتا ہوتا تھا کہ شیخ کیا پڑھائیں گے. دونوں شاگرد، خاص طور پر سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ ترتیب دی ہے، شیخ مفید نے جب 10 دفعہ یہ دیکھ لیا کہ میں جس موضوع کو پڑھانے جا رہا ہوں لگتا ہے یہ پہلے سے جانتے ہیں، اور بعض اوقات اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتا تھا آپ کیا کہنے جا رہے ہیں. تو ایک دن شیخ مفید نے کہا ذرا اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤ کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا ہوا، ذرا پوچھو اپنی اماں سے، اپنی والدہ سے پوچھو. تو سید رضی نے اور سید مرتضیٰ نے اپنی والدہ جن کا نام فاطمہ تھا ان سے پوچھا کہ اماں استاد نے یہ پوچھوایا ہے کہ ایام حمل میں کیسا گزرا، ابتدائی بچپنے کے دن، شیر دہی کے ایام جو تھے وہ کیسے گزرے.
تو کہنے لگا نہیں کیوں پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا ماجرا یہ ہے کہ جب استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے استاد اب کیا پڑھائیں گے. کہا تمہیں کیسے پتہ ہوتا؟ کہا ہمیں بھی نہیں پتہ کیسے پتہ ہوتا ہے. کہا تمہیں کیسے پتہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر سے ذہن سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہیں گے یہ، اور وہی کہتے ہیں وہ. کہنے لگے نہیں اب مجھے سمجھ میں آیا، یہ بتاؤ پڑھا کیا رہے ہیں وہ؟ تو کتاب کا نام بتایا اور بحث کا نام بتایا. کہنے لگے سید رضی اور سید مرتضیٰ سے کہنے لگی جب تم میرے شکم میں تھے تو تمہارے والد مدرسے میں درس دیتے تھے، میں کھڑکی کے برابر میں بیٹھ کے سنتی تھی. یہی کتاب جو وہ پڑھا رہے ہیں نا تمہارے ابا تمہارے ابا پڑھاتے تھے اور میں سنتی تھی اور تم میرے شکم میں تھے. اللہ اکبر. یعنی اگر بچہ ماں کے شکم میں ہو اور قرآن کی تلاوت سن رہی ہو ماں، تو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہوتا ہے. میرے دشمن بڑے بے وقوف ہیں. توجہ ہے، پاکستان میں شیعوں کے دشمن بڑے بے وقوف ہیں. ویسے بھی میں پاکستان میں اپنا دشمن، شیعوں کا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں، اس لیے کہ ہماری دشمنی کے لیے کردار چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ان میں اہلیت نہیں ہے ہماری دشمنی کا عنوان پائیں. لیکن اتنے بے وقوف ہیں یہ ہم سے حسین چھڑوانا چاہتے ہیں. ہم ماں کے شکم میں تھے اور ماں مجلس میں جاتی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی. اور امام حسین کا نام ہم دنیا میں آنے سے پہلے جانتے تھے، لہذا یہ ہم سے چھٹ نہیں سکتا. اور دشمنی اور بے وقوفی دشمنی میں اتنی حد پر ہے کہ یہ ہمارے بدن کو مار رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. جملہ دوں آپ کی سماعتوں کو، یہ مار کر مضطرب ہیں، ہم مر کے مطمئن ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مطمئن کرتی ہے؟ وہ اس دروازے کا کمال، اس دروازے کی عظمت، اس دروازے کی بلندی، رفعت ہمیں اطمینان قلب عطا کرتا ہے. انسان نما، انسان بحث مکمل کرنا میری ضرورت ہے، کل عنوان آگے بڑھے گا. انسان نما، انسان کامل اور انسان اکمل. انسان اور انسان نما کی تعریفیں ہو گئیں. انسان کامل کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کی تعریف ہے، آپ کی، میری، اس مائک کی، اس ممبر کی، اس کیمرے کی، ہر چیز کی، اس مسجد کی، ہر چیز کی تعریف ہے. تعریف کی بھی تعریف ہے، ایسا ہی ہے. علماء علم منطق کہتے ہیں تعریف کی بھی تعریف ہے. جامع افراد ہونا چاہیے تعریف کو، معنی اغیار ہونا چاہیے تعریف کو. تعریفی جملہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اس کے افراد جتنے ہیں اس چیز کے جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ سب شامل ہو جائیں اس جملے کے اندر. اور معنی اغیار ہونا چاہیے، جتنے بھی اس سے لا تعلق ہیں وہ سب جملے سے باہر ہوں. اس جملے کے اندر وہ افراد نہیں آنے چاہیے جو غیر ہیں، دوسرے ہیں. ایسا ہی ہے. تعریف کے مختلف طریقے ہیں. آپ تھک تو نہیں رہے نا بھائی؟ تھوڑا سا گردن ہلائیے. میری مشکل یہ ہے کہ مجھے تعریف کی بھی تعریف ہے. بعض اوقات، بڑی محنت کا جملہ دے رہا ہوں، بعض اوقات عزیزان گرامی تعریف ہو رہی ہوتی ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعریف ہے، وہ در حقیقت تعارف ہو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بھی اپنا تعارف کروایا ہے، تعریف نہیں کی ہے. اور ہر وہ وجود جو اللہ تک پہنچائے گا وہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں جب بھی بات کرے گا تو وہ تعریف نہیں ہوگی، تعارف ہوگا. مولا کائنات نے 100 سے زیادہ مقامات پر نہج البلاغہ میں اپنا تعارف کروایا ہے. فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا. علی کہہ رہے ہیں آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. ایک جگہ اپنی تعریف میں فرما رہے ہیں، اپنے تعارف میں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لو اجتماعت العرب علی قتالی، اگر سارا دنیا عرب میرے قتل پر جمع ہو جائے، سب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائیں، لما واللہ تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا علی. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ابن ابی طالب ایک طرف ہو. انسان کامل کی تعریف کیا ہے؟ انسان کامل کی تعریف اور انسان اکمل کی تعریف، تعریف کے ڈھنگ اور جو طریقے ہیں ان میں سے ایک ہے تمثیل. مثال کے ذریعے سے کسی کو اگر سمجھا دیا جائے تو تعریف اگرچہ تام نہیں ہوتی، تعریف تام نہیں ہوتی لیکن تعریف ہوتی ہے. تو میں وقت کی تنگی کے تحت
انسان کامل اور انسان اکمل کی تعریف جو ہے وہ تمثیل کے ذریعے سے کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں اور انسان اکمل حیدر کرار کو کہتے ہیں. انسان کامل سلمان فارسی کو کہتے ہیں اور انسان اکمل محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں. یہ انسان کامل اور انسان اکمل کا فرق ہے. جو سب سے بڑا انسان ہے کائنات میں وہ ہے انسان اکمل، اور وہ سرکار دو جہاں کی ذات ہے. اور انسان اکمل انسان کامل بناتا ہے، انسان کامل انسان بناتا ہے، اور انسان نماؤں کو انسان کے دائرے میں داخل کرتا ہے. اللہ بناتا ہے انسان اکمل کو، اور پھر تربیت کا نظام ہے انسان کامل بنانے کا. یہ ایک نظام ہے پورا. غور فرمایا آپ نے؟ میں اگر بڑا عالم ہو جاؤں، آپ اگر دانشور ہو جائیں، آپ اگر دانش مند ہو جائیں، تو مجبوراً ضرورتاً ہمیں کتاب لکھنی پڑتی ہے. علماء کرام اگر کتاب نہ لکھیں تو معاشرہ انہیں پسند نہیں کرتا. کبھی بہت بڑے عالم تھے مگر کتاب نہیں لکھ کر گئے. علم کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لکھا جائے. کبھی غور فرمایا حضرت ابراہیم نے کون سی کتاب لکھی؟ کبھی غور کیا کہ مولا کائنات نے کون سی کتاب لکھی؟ نہج البلاغہ مولا کائنات کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. علامہ نقن کا جملہ کہہ دوں؟ سید علی نقی نقن علیہ مقام اس منزل پہ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے. سید رضی مولا کائنات کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہیں، جو انہیں بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، پیغمبر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، جناب زہرا کی کوئی کتاب نہیں ہے. کیوں نہیں لکھی ان لوگوں نے کتابیں؟ عزیزو ذرا محسوس کریں گے، اہل بیت انبیاء ائمہ اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے ہیں. ہاں علی نے کتاب لکھی ہے، علی کی کتاب کا نام مالک اشتر ہے. پیغمبر نے کتاب لکھی ہے، پیغمبر کی کتاب کا نام سلمان فارسی ہے. حسین نے کتاب لکھی ہے، حسین کی کتابوں کے نام شہدائے کربلا ہیں. یہ جتنے شہید ہیں یہ سب حسین کی تحریریں ہیں، حسین کی کتابیں ہیں. یہ انسان بناتے ہیں. آج بھی ان کے نام پر یہی عمل جاری ہے. آج بھی یہ مجلس کا ڈھنگ اور مجلس کا رنگ اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان بہتر سے بہتر انسان بنے، اچھے سے اچھا انسان بنے. بس عزیزان گرامی، یہ عمل جب تک بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، معاشرہ زندہ رہے گا. اور اگر اس عمل سے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے تو معاشرہ مردہ کہلائے گا. یہ عزاداری حیات بشر کی ضامن ہے، انسان کی حیات کی ضمانت لیتی ہے. کل بات آگے بڑھے گی. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح جگہ بٹھایا ہے. اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے، اس سے بہتر جگہ نہیں ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو امام حسین کی مصیبت کے بیان کی طرف لے چلیے. پہلی محرم ہے، ایام عزا کا آغاز ہے. جس ذکر میں ہم جڑنا چاہتے ہیں وہ مطلوب فاطمہ زہرا ذکر ہے. سیدہ چاہتی ہیں کہ حسین پہ گریا ہو، سیدہ چاہتی ہیں حسین پر آنسو گرائے جائیں. خواہش ہے مادر حسین کی گریا. نبی کو حسین بہت عزیز ہے. احب اللہ من احب حسینہ. اللہ اسے بہت چاہتا ہے جو حسین کو چاہتا ہو. میری آپ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو یہ بڑی قیمتی ہیں. یہ آنسو کہیں اور نہیں گرنے چاہیے. یہ غم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ اپنے دردوں میں بہنے کے لیے نہیں بنائے گئے. یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے،
امام رضا فرما رہے ہیں اے شبیب کے بیٹے، جب تمہارا دل بھرنے لگے، غم دنیا سے تنگ آنے لگو، کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہو، دل تمہارا بجھے جا رہا ہو، تو اے شبیب کے بیٹے ہمارے جد حسین کے مصائب سنا کرو، اور حسین پر ہونے والے مظالم کو سن کر رو لیا کرو۔ تمہاری آنکھوں سے جب آنسو گریں گے تو اے فرزند شبیب تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، تمہارا یہ غم دنیا تم سے دور ہو جائے گا۔ بڑا مقام ہے عزیزانو ان رونے والوں کا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے تو جناب فاطمہ زہرا مجلس میں آ جاتی ہیں۔ فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، فاطمہ زہرا اس رومال سے آنسوؤں کو خشک کرتی ہیں۔ کہاں میرے آنسو، کہاں فاطمہ زہرا کا رومال؟ بڑی قسمت ہے عزیزانو، بڑا مقام ہے ان رونے والوں کا۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جب آپ روتے ہیں، تو روایت کہتی ہے امام جعفر صادق دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ اونچی آواز میں رو کر ہمارے امر کو زندگی دے رہے ہیں، احیاء امر ائمہ کا سبب ہے۔ امام محمد باقر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑا مقام ہے عزاداروں کا۔ عزاداروں جب آپ رو رہے ہوں اور آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں تو کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ کہیں کسی ماں کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، اور ہماری آواز جناب زہرا کو پرسا دے رہی ہو۔ جب مجلس میں بیٹھیں تو اسی انداز سے گریہ ہو۔ عزاداروں جناب زہرا آج بھی اپنے حسین پر رونے کے لیے تیار ہے۔ جنت میں روایت سنا رہا ہوں آپ کو، آج میں نے جب یہ روایت پڑھی میں خود بہت دیر تک روتا رہا، عجب نہیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا امام رو رہے ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں امام ایسے رو رہے تھے کہ میں کچھ کہہ نہیں پایا امام کو، اور امام کے سامنے بیٹھ گیا، اور امام کے رونے کی آواز ایسی تھی کہ مجھے بھی رونا آنے لگا۔ امام رو رہے تھے، میں بھی ساتھ ساتھ رونے لگا، میری بھی آنکھوں آنسو گرنے لگے۔ امام نے مجھے دیکھ لیا، اس کے بعد روتے رہے، پھر فرمانے لگے ابو بصیر جاننا چاہتے ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں نے اسی روتے ہوئے حالت میں اپنی گردن سے اشارہ کیا، ہاں مولا بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگا ابو بصیر اس وقت میری دادی زہرا جنت میں حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت میری دادی زہرا جنت میں حسین کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ روایت پوری سنیں گے عزاداروں۔ امام فرماتے ہیں اے ابو بصیر سنو گے کیا ہو رہا ہے، میں ایسے کیوں رو رہا ہوں؟ ابو بصیر فاطمہ زہرا کا گریہ بڑھتا جا رہا ہے، اور گریہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ دوزخ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو گئے ہیں، جہنم بھڑکنا شروع ہو گئی ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے کہ جہنم کے شعلوں کو مہار کریں، قابو میں لائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، جملہ سنیں امام صادق کا جملہ ہے، میں روایت پڑھ پڑھ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے کہ جہنم کے شعلوں کو قابو میں لائیں، کہیں یہ اہل زمین کو جا کے نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایک تعداد فرشتوں کی ہے جو جہنم کے شعلوں کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں ابو بصیر اس وقت میں میری دادی زہرا کا گریہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے مامور کیے ہیں جو فاطمہ کے ساتھ روئیں۔ اللہ اکبر، اپنے حسین کو جنت میں یاد کر کے زہرا رو رہی ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے مامور کیا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ گریہ کریں تاکہ فاطمہ زہرا کو کچھ تسلی ہو۔ عزاداروں اب سنیں گے جو آپ کے لیے بھی روایت ہے جو امام نے فرمایا۔ ابو بصیر رو رہے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں میرا گریہ بڑھ گیا۔ امام یہ کہہ رہے تھے تو امام کا بھی گریہ بڑھ چکا تھا۔ امام اسی کیفیت میں کہنے لگے ابو بصیر تم بھی چاہتے ہو فاطمہ کو پرسا دو؟ ابو بصیر تم بھی چاہتے ہو فاطمہ زہرا کو پرسا دو؟ میں نے گردن ہلا کے کہا ہاں مولا میں بھی چاہتا ہوں۔ فرمان لگے ایسے رو جیسے کوئی جوان کی لاشے پر مار ہو ہے، جیسے کسی جوان کی لاشے پر مار ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔
میں 2-3 منزلیں لوں گا، اس کے بعد مجلس کو مکمل کروں گا۔ پہلی محرم ہے، امام حسین پہ گریے کیا آغاز ہو رہا ہے۔ جب ائمہ اہل بیت کے زمانے میں، ائمہ اہل بیت کے دور میں اگر کوئی عزادار، کوئی شیعہ، کوئی چاہنے والا یہ جاننا چاہتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں ہوا، تو راوی کہتا ہے کہ ائمہ کی گلیوں سے لوگوں کا رش بڑھ جاتا تھا۔ 5ویں امام کا دور ہے، امام باقر کا دور ہے، امام باقر کی گلی سے لوگوں کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ تو ایک ایسے شخص نے جسے نہیں پتا تھا کہ آمد و رفت کیوں ہے، ایسے ہی سوال کیا کہ آج لوگ یہاں سے زیادہ کیوں گزر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ گھر دیکھ رہے ہو نا، اس گھر سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے چاند نمودار ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یہ چاند رات سے ہی فرش عزا بچھا دیتے ہیں اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ گریے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عزاداروں یہی کچھ کر رہے ہیں نا چاہنے والے اہل بیت کے، پہلی محرم سے گریا، چاند رات سے گریا، جیسے جیسے یہ تاریخیں بڑھیں گی، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے، جیسے جیسے یہ تاریخیں بڑھیں گی ایسے ایسے امام حسین پہ گریا بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی کو اپنے نواسے سے پیار بہت ہے۔ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، نبی کچھ تیز آگے بڑھے، ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا، پھر زمین پہ اتار دیا اور پھر اس رستے پہ جو جہاں جانا تھا وہاں آگے بڑھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب یہ آپ کو غرض نہیں ہے تو آپ نے اسے پیار کیوں کیا؟ فرمایا میرے حسین سے پیار کرتا ہے، یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، امام حسین آپ کو اس گلی میں نظر آئے جہاں سے نبی کو گزر ہے، تو امام حسین کو دیکھ کر نبی کچھ دوڑے ہیں جو پیار کا انداز ہوتا ہے، اور امام حسین بھی نبی کو دیکھ کر کچھ تیز چلے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، اور نبی انہیں گود میں لینے کے لیے مشتاق ہو رہے ہیں، جیسے کوئی بڑا اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے اور بچہ اپنے بڑے سے ناز کرتا ہے۔ امام حسین نانا سے ناز کر رہے ہیں۔ امام حسین کو نبی نے بالآخر لے لیا جا کر اور گود میں لے کر ایک ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ نبی نے سر پر رکھا، لبوں پر بوسے لے کر کہا اس بچے کو غور سے دیکھ لو۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اس بچے کو غور سے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد اس بچے کے ساتھ زیادتیاں ہوں۔ اجرکم اللہ، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد اس بچے پہ ظلم ہو۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئے عزادارو۔ ایک جگہ سے سرکار گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اس بچے کی رونے کی آواز حسین سے ملتی ہے۔ نبی نے فوراً دروازہ بجا دیا۔ ایک گھر سے خاتون باہر آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ میرے دروازے پر، فرمایا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے خاموش کراؤ، اس کی آواز حسین سے ملتی ہے۔ مجھے پسند نہیں ہے حسین کا رونا، حسین کا گریا، حسین کے لب و لہجے میں کوئی گریا کرے۔ بس عزادارو آپ نے گریا کر لیا۔ چلیے ایک روایت اور سن لیجئے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں نبی ایک سفر سے لوٹے تھے، مجھ سے فرمایا ام سلمہ میں محو استراحت ہوں، اگر کوئی آئے تو اسے اتنا بتا دینا کہ میں استراحت کر رہا ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حسین جن کا سن 3 سال کا تھا، حسین ابن علی جن کا سن 3 سال کا تھا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور نانا کے حجرے میں جانے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کے روک لیا، میں نے کہا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، کسی اور وقت آ جانا، نانا سے ملنے کسی اور وقت آ جانا۔ تو ایک نحیف سے لہجے میں حسین نے سوال کیا نانی کیا مجھے بھی روکا ہے نانا نے؟ کیا میرے نانا نے یہ کہا تھا حسین کو بھی روک لینا؟ کہا تمہارے نانا نے کسی کے لیے نہیں کہا۔ بس یہ جملہ سن کر ایک مرتبہ امام حسین پلٹے ہیں۔ راوی کہتا ہے، یہ اہل سنت نے بھی روایت لکھی ہے، راوی کہتا ہے کہ نبی حجرے سے نکلے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، ابا دوش پر نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں، نبی مکرم اسی کیفیت میں جیسے بستر پر کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگے ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اے ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا۔ اب جہاں حسین گئے ہیں وہاں نبی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، جا کے اپنے بچے کو گود میں لے لیا، پلٹ کر آئے گھر میں، حجرے میں چلے گئے اور فرمایا ام سلمہ سے ام سلمہ میں حسین کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ سنیں گے ام سلمہ کہتی ہیں نبی کے چیخ کے رونے کی آوازیں آنے لگی، اونچی آواز میں نبی کے گریے کی صدائیں آنے لگیں، اتنا گریا بڑھا کہ میں پریشان ہو گئی، میں نبی کے حجرے میں چلی گئی۔ میں نے کیا دیکھا، نبی نے اپنا گریبان کھولا ہوا ہے
حسین کا سینہ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور کبھی رخساروں کو بوسہ لیتے ہیں روتے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے ہیں روتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لے کے روتے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ لے کے روتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے ابھی جبریل آئے تھے، مجھے بتایا اس سینے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ان لبوں پہ چھڑیاں لگائی جائیں گی، اس حسین کو کربلا میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو بس آخری روایت سن لیجئے، آپ نے گریہ کر لیا۔ قافلہ مدینے سے کربلا جا رہا ہے، ابھی شہر مدینہ سے امام حسین کا قافلہ کچھ آگے گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، فرمانے لگے مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس تم نے پوچھا یہ قافلہ کس کا ہے؟ فرمانے لگے ہاں صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری کا قافلہ ہے۔ امام نے جیسے ہی اپنے نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً ذوالجناح کو آواز دی، ذوالجناح میرے نانا کے صحابی تک مجھے پہنچا دے۔ گھوڑا لے کر چلا حسین ابن علی کو۔ امام نے کیا دیکھا؟ 3 سواریوں پر مشتمل قافلہ ہے، جس میں ایک صحابی پیغمبر ہے، 2 ان کے ساتھ ہم رکاب ہیں، اور صحابی پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کمر خمیدہ ہے، بھویں سفید ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر سلام کیا، وہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، امام نے گلے سے لگایا، کہنے لگے اے میرے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کیا قصد کیا ہے آپ نے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا کرتا تمہارے پیر میں الجھا، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں اپنی گود میں لا کر ممبر کے ساتھ بٹھا لیا، ممبر پر بٹھا لیا، اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا تھا اس حسین کو پہچان لو، اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا وطن چھوڑے تو تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر میں نبی کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہاری حمایت میں تمہارے ساتھ چلوں۔ امام حسین نے فرمایا پھر میرے ساتھ چلیے، عباس خدمت کریں، علی اکبر خدمت کریں، قافلے کو آگے بڑھائیے۔ کہنے لگے نہیں تم آگے چلو میں پیچھے چلوں گا، تمہارا قافلہ آگے رہے گا ہمارا قافلہ پیچھے رہے گا۔ امام نے پھر فرمایا، پھر انہوں نے انکار کیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، جب امام نے اصرار کیا نا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آواز دے کر کہنے لگے تمہارے قافلے میں زینب کی سواری ہے، تمہارے قافلے میں نبی زادیاں ہیں، اے حسین تم آگے چلو میں پیچھے چلوں گا۔ اے عبداللہ کاش تم 11 محرم کو کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتر گئی۔ واہ حجابا واہ محمدا واہ علیہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان فرش عزا اور آپ کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔